بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول میں فرمایا، میں احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اس وقت میں 14 سال کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا غزوہ احد میں شریک ہونا منظور نہیں فرمایا۔ خندق کے دن پیش ہوا تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ سال آئندہ بدر پر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ یہ وعدہ کر کے مکہ واپس ہوا۔ جب سال آئندہ وعدہ نبھانے کا وقت آیا تو ابو سفیان یہ کہہ کر راستے سے بھاگ گیا کہ یہ زمانہ قحط سالی کا ہے، یہ دور اب قحط سالی کا چل رہا ہے، یہ جنگ کے لیے مناسب نہیں۔ اس کے بعد وہ 1 سال کے بعد 10,000 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینے میں حملے کے لیے پہنچا، جس کو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کا باعث اور سبب یہ ہوا کہ بنو نصیر کی جلا وطنی کے بعد حیy ابن اخطب جو بنو نصیر کا سردار تھا مکہ گیا اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ اور جنگ پر آمادہ کیا، اور کنایا بن ربی نے جا کر بنی غطفان کو آپ کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور ان کو یہ طمع دی کہ خیبر کے نخلستانوں میں جس قدر کھجوریں آئیں گی ہر سال اس سال کا نصف حصہ ہم آپ کو دیا کریں گے۔ یہ سن کر عیبہ بن حسن فزاری تیار ہو گیا، اور قریش تو پہلے ہی جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس طرح ابو سفیان 10,000 آدمیوں کی جماعت لے کر مسلمانوں کو فنا کر ڈالنے کے ارادے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی روانگی کی خبر پہنچی تو صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ خندق میں محفوظ رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، کھلے میدان میں مقابلہ مناسب نہیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی حدود قائم فرمائی اور خط کھینچ کر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرمائی۔ خندقیں اس قدر گہری کھودی گئیں کہ تری نکل آئی۔ صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خندق کھودنے میں مدد کی۔ کدال زمین پر ماری اور ساتھ یہ کلمات زبان مبارک پہ تھے۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اگر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں تو بڑے ہی بد نصیب ہیں۔ ترجمہ: وہ کیا ہے اچھا رب اور اس کا دین کیا ہے اچھا دین۔ جھاڑے کا موسم تھا، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، کئی دن کا فاقہ تھا، مگر مہاجرین اور انصار نہایت ذوق و شوق کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھے، مٹی اٹھا کر لاتے اور یہ کلمات پڑھتے جاتے۔ ترجمہ: ہم ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ کے واسطے سے اپنی جانوں کے خدا کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے اللہ، بے شک زندگی تو حقیقت میں آخرت کی ہے، لیکن پھر بھی انصار اور مہاجرین کی مدد فرمانا۔ اے اللہ، بے شک حقیقی خیر و بھلائی آخرت میں ہی ہے، لیکن پھر بھی انصار اور مہاجرین کی خیر اور بھلائی فرمانا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کھودتے ایک سخت چٹان آ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، میں خود اترتا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو وہ چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھ کو ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، شام کے سرخ محلوں کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار کدال ماری تو 2/3 ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، مدائن کے قصر ابیض کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔
تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئی، خدا کی قسم صنع کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے اس جگہ کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلی بار کدال مارنے سے ایک بجلی چمکی جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی تکبیر کہی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ مسلمان خندقیں کھود کے فارغ ہوئے تو قریش 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار لے کر مدینہ پہنچ گیا اور عہد کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کی جماعت اپنے ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے کوہ صلہ کے قریب جا کر ٹھہرے۔ خندقیں مابین فریقین کے حائل تھیں، عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ ہو جانے کا حکم دے دیا گیا۔ یہودی بنو قریظہ اس وقت الگ ہو گئے تھے، لیکن حیہ ابن اخطب سردار بنو نصیر نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ خود قعب بن اسد سردار بنی قریظہ کے پاس گیا جو پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا۔ قعب نے حیے کو آتے دیکھا اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حیے نے آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ قعب نے کہا، ترجمہ: افسوس ہے حیہ، بلا شبہ تو منحوس آدمی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں، میں اس عہد کو نہ توڑوں گا، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا سچائی اور رفاعی عہد کسی میں نہیں دیکھا۔ حیے نے کہا، میں تمہارے لیے دائمی عزت کا سامان لایا ہوں، قریش اور غطفان کی فوجوں کو لا کر میں نے یہاں اتارا ہے۔ ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کا قلعہ کما نہ کر دیں اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہ جائیں گے۔ قعب نے کہا، خدا کی قسم تو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لے کر آیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی عہد نہیں توڑوں گا، میں نے ان کے سوا سچائی اور رفاعی عہد کسی میں نہیں دیکھا۔ حیہ برابر اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو حد شکنی پر آمادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت جاننے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا، اگر یہ خبر صحیح نکلے تو وہاں سے واپس آ کر الفاظ کو موڑ کر بیان کرنا، یعنی سیدھے الفاظ میں بیان نہ کرنا تاکہ لوگ سمجھ نہ سکیں، اور اگر یہ خبر غلط ہوئی تو بے شک پھر اونچا اعلان کر دینا، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ لوگ قعب بن اسد کے پاس گئے اور اس کو معاہدہ دیا اور یاد دلایا۔ قعب نے کہا، کیسا معاہدہ اور کون محمد؟ میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ازل و قارہ یعنی جس طرح قبیلہ ازل و قارہ نے اصحاب رجی یعنی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی تھی نا، اسی طرح انہوں نے غداری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی غداری اور بد عہدی سے بہت صدمہ ہوا۔ کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا، ہر شخص مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ الغرض مسلمانوں کے لیے عجیب پریشانی کا وقت تھا، اب جھاڑے کی راتیں تھیں اور کئی دن کا فاقہ تھا۔ سورہ احزاب میں اس مارکے کا یوں حال بیان ہوا، ترجمہ: یاد کرو اس وقت کو جب دشمن تمہارے سر پر آ پہنچے، اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے، اور نگاہیں خیرہ ہو گئیں، کلیجے منہ کو آگے خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے اور خوب ہلائے گئے۔